ہیلو دوستوں، ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں ملا نصر الدین کی کہانیاں۔ پیسوں کی جگاڑ۔ شہر کے دوسرے چھور پر پہنچ کر ملا نصر الدین رک گیا۔ اپنے گدھے کو ایک قہوہ خانے کے مالک کو سونپ کر خود نانا بائی کی دکان میں چلا گیا۔ وہاں بہت بھیڑ تھی، دھواں اور کھانا پکانے کی مہک آ رہی تھی۔ چولہے گرم تھے اور کمر تک ننگے باورچیوں کی پسینے سے تر پیٹھوں پر چولہوں کی لپٹوں کی چمک پڑ رہی تھی۔ پلاؤ پک رہا تھا، سیخ کباب بن رہے تھے، بیلوں کا گوشت ابل رہا تھا، پیاز، کالی مرچ اور بھیڑ کی دم کی چربی اور گوشت بھرے سموسے تلے جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ملا نصر الدین نے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کی، تب پس کر جہاں بیٹھا۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ جن لوگوں کی پیٹھ کو دھکا دے کر وہ بیٹھا، وہ زور سے گھرا اٹھے، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ ملا نصر الدین نے 3 پیالے قیمہ، 3 پلیٹ چاول اور 2 درجن سموسے ڈکا لیے۔ کھانا کھا کر وہ دروازے کی اور بڑھنے لگا۔ پیر گھسیٹتے ہوئے وہ اس قہوہ خانے تک پہنچا جہاں اپنا گدھا چھوڑ آیا تھا۔ اس نے قہوہ منگوایا اور گدھوں پر آرام سے پسر گیا۔ اس کی پلکیں جھکنے لگیں، اس کے دماغ میں دھیرے دھیرے خوبصورت خیال تیرنے لگے۔ میرے پاس اس وقت اچھی خاصی رقم ہے، گھمکڑی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا میں ایک سندر اور مہربان بیوی حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا میرے بھی ایک بیٹا نہیں ہو سکتا؟ پیغمبر کی قسم، وہ ننھا اور شور مچانے والا بچہ بڑا ہو کر مسحور شیطان نکلے گا۔ میں اپنی ساری عقل مندی اور تجربے اس میں اڑیل دوں گا۔ مجھے جین ساز یا کمہار کی دکان خرید لینی چاہیے۔ وہ حساب لگانے لگا۔ اچھی دکان کی قیمت کم سے کم 300 تنکے ہوگی، لیکن میرے لیے کل 150 تنکے۔ اللہ اس ڈاکو کو اندھا کر دے۔ مجھ سے وہی رقم چھین لے گیا جس کی کسی کام کو شروع کرنے کے لیے مجھے ضرورت تھی۔ 20 تنکے۔ اچانک ایک آواز آئی اور پھر تانبے کی تھالی میں پاچے گرنے کی آواز سنائی دی۔ برساتی کے کنارے جانور باندھنے کے کھوٹوں کے بالکل پاس کچھ لوگ گھیرا بنائے بیٹھے تھے۔ قہوہ خانے کا مالک ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ جوا کوئنوں کے سہارے اٹھتے ہوئے ملا نصر الدین نے بھاپ لیا، میں بھی دیکھوں۔ جوا تو نہیں کھیلوں گا، ایسا بیوقوف نہیں ہوں، لیکن کوئی عقل مند آدمی بیوقوفوں کو دیکھے کیوں نہیں؟ اٹھ کر وہ جواریوں کے پاس چلا گیا۔ بیوقوف لوگ! قہوہ خانے کے مالک کے کان میں اس نے فسفسا کر کہا، منافع کے لالچ میں اپنا آخری سکہ بھی گنوا دیتے ہیں، لیکن اس لال بالوں والے جواری کی تقدیر دیکھو، لگاتار 4تھی بار جیتا ہے۔ ارے یہ تو 5ویں بار بھی جیت گیا۔ اس نے دولت کا جھوٹا سپنا جوئے کی اور کھینچ رکھا ہے، پھر 6ٹھی بار جیت گیا۔ ایسی قسمت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر یہ 7ویں بار جیتا تو میں داؤں لگاؤں گا، کاش میں امیر ہوتا تو نہ جانے کب کا جوا بند کر چکا ہوتا۔ لال بالوں والے نے پاسا پھینکا، وہ 7ویں بار پھر جیت گیا۔ ملا نصر الدین کھلاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے گھیرے میں جا بیٹھا۔ اس نے بھاگیشالی وجیتا کے فاصلے لیے، انہیں الٹ پلٹ کر انوبھوی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ کتنی رقم؟ لال بالوں والے نے بھرائے گلے سے پوچھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ جیت لینے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا۔ جوا! ملا نصر الدین نے کھیلا۔ جوا پلٹی قسمت۔ ملا نصر الدین نے اپنا بٹوا نکالا، ضرورت کے لیے 25 تنکے چھوڑ کر باقی نکال لیے۔ تانبے کی تھال میں چاندی کے سکے کھنکھنا کر گرے اور چمکنے لگے۔ اونچے داؤں کا کھیل شروع ہو گیا۔ لال بالوں والے نے پاسے اٹھا لیے۔ بہت دیر تک انہیں کھنکھناتا رہا، جیسے انہیں پھینکتے ہوئے جھٹک رہا ہو۔ سب لوگ سانس روک کے دیکھ رہے تھے۔ آخر لال بالوں
والی نے پانسے پھینکی۔ کھلاڑی گردن بڑھا کر دیکھنے لگے اور پھر ایک ساتھ ہی پیچھے کی اور لڑک کر بیٹھ گئے۔ لال بالو والا پیلا پڑ گیا، اس کے ونچے ہوئے دانتوں سے گرہیں نکل گئیں۔ جواری ہار گیا تھا۔ اپنے پر بھروسہ کرنے کے لیے تقریر نے ملا نصرالدین کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے اس نے چنا اس کے گدھا یا کہو گدھے کی دم کو۔ گدھا جواریوں کی اور پلٹا اور اس نے دم گھمائی۔ دم سیدھی اس کے مالک کے ہاتھ سے جا ٹکرائی، پانسے ہاتھ سے پھسل گئے۔ لال بالو والا جواری خوشی سے بھر رہے چیخ کے ساتھ جلدی سے تھال پر لیٹ گیا اور داؤں پر لگی رقم اپنے بدن سے ڈھک لی۔ ملا نصرالدین کی پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے دنیا ڈھہتی سی نظر آ رہی تھی۔ اچانک بے ہوشلا اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور کھوٹی کے پاس کھدیڑتے ہوئے گدھے کو پیٹنے لگا۔ کمبخت بدبودار جانور، سبھی زندہ جانوروں کے لیے لعنت! ملا نصرالدین چلا رہا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ اپنے مالک کے پیسوں سے جوا کھیلے؟ کیا یہ پیسہ ہارنا بھی ضروری تھا؟ بدمعاش! تیرے کھال کھینچ لی جائے، تیرے راستے میں اللہ گڈھا کر دے تاکہ تو گرے اور تیرے پیر ٹوٹ جائیں۔ نہ جانے تو کب مرے گا، مجھے تیرا بدنما چہرہ دیکھنے سے کب چھٹی ملے گی۔ گدھا رینکنے لگا۔ جواری کھلکھلا کر ہنسنے اور چلانے لگا۔ سب سے زیادہ زور سے لال بالو والا جواری چلایا۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر پکا یقین ہو گیا تھا۔ تھکے ہانپتے ہوئے ملا نصرالدین نے ڈنڈا پھینک دیا تو لال بالو والے نے کہا، آؤ پھر کھیل لو، دو چار داؤ اور لگ جائیں، تمہارے پاس ابھی 25 تمغے تو ہیں ہی۔ یہ کہہ کر اس نے بایاں پیر پھیلا دیا اور ملا نصرالدین کے پرتی اپیکشا پرکٹ کرتے ہوئے اسے ہلانے لگا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ملا نصرالدین نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا جب 125 تمغے چلے گئے تو اب باقی 25 کا ہی کیا ہوگا۔ اس نے لاپرواہی سے پانسے پھینکے اور جیت گیا۔ ہاری ہوئی رقم تھال پر پھینکتے ہوئے لال بالو والے نے کہا، پوری رقم۔ ملا نصرالدین پھر جیت گیا۔ لال بالو کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت پلٹ گئی۔ پوری رقم، اس نے پھر کہا۔ اس نے لگاتار 7 بار یہی کہا اور ہر بار ہارتا گیا۔ تھال روپیوں سے بھر چکا تھا۔ جواری خاموش بیٹھے تھے۔ لال بالو والا چلایا، اگر شیطان ہی تمہاری مدد کر رہا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ تم ہر بار جیت نہیں سکتے، کبھی تو تم ہارو گے ہی۔ تھال میں تمہارے 1600 تمغے ہیں، لگاؤ گے پھر ایک بار پوری رقم؟ کل میں اس رقم سے اپنی دکان کے لیے مال خریدنے والا تھا، تو اسے بھی داؤ پر لگاتا ہوں۔ اس نے سونے کے سکوں، تلے اور طمانوں سے بھری ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ ملا نصرالدین اتابلی بھری آواز میں چلایا، اپنا سونا اس تھال میں اڑیل دے، اس قہوہ خانے میں ایسے بھاری داؤ دیکھے نہیں گئے تھے۔ مالک ابلتی ہوئی کیتلیوں کو بھول گیا۔ جواریوں کی سانسیں لمبی لمبی چلنے لگیں۔ لال بالو والے نے پانسے پھینکی اور آنکھیں موند لی۔ پاس دیکھنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ 11! سب ایک ساتھ چلا اٹھے۔ ملا نصرالدین اپنے آپ کو قریب قریب ہارا ہوا سمجھنے لگا۔ اب کیول 2 چھکے یعنی 12 کھانے ہی اسے بچا سکتے تھے۔ اپنی خوشی کو چھپائے بنا لال بالو والا بھی دہرانے لگا، 11! 11 کھانے! دیکھو بھائی، میرے 11 ہیں۔ تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے۔ ملا نصرالدین کا جیسے سارا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے پانس اٹھائے اور پھینکنے کی تیاری کرنے لگا، پھر اچانک اس نے ہاتھ روک لیا۔ ادھر پلٹ اس نے اپنے گدھے سے کہا، تو 3 کھانے پر ہار گیا تھا، لے اب 11 کھانے پر جیتنے کی کوشش کر، اب نہیں تو میں تجھے اسی وقت قصائی کے یہاں لے چلوں گا۔ بائیں ہاتھ سے گدھے کی دم پکڑے پکڑے اس نے دائیں ہاتھ سے گدھے کو ٹھوکا۔ لوگوں کی اونچی اونچی آوازوں سے قہوہ خانہ ہل اٹھا۔ مالک کلیجہ تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ تناؤ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ لو، ایک تو پانسوں پر 2 چھکے تھے۔ لال بالو والے جواری کی جیسے آنکھیں باہر نکل پڑیں اور اس کے سوکھے سفید چہرے پر کانچ کی طرح جڑی رہ گئیں۔ وہ ہولے سے اٹھا اور روتا ڈگمگاتا چلا گیا۔ ملا نصرالدین نے جیتی ہوئی دولت کو تھیلوں میں بھر لیا، گدھے کو گلے لگایا، اس کا منہ چوما اور بڑھیا مالپوئے کھلائے۔ وہ ہوشیار جانور حیران تھا کہ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی
اس کے ساتھ بالکل وپریت ویوہار ہوا تھا۔ خیالی پلاؤ عقلمندی سے بھرے اس اصول کو یاد کرنے کی ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو یہ جانتے ہیں کہ تمہارا روپیہ کہاں رکھا ہے۔ ملا نصر الدین اس قہوہ خانے پر نہیں رکا اور فوراً بازار کی اور بڑھ گیا۔ بیچ بیچ میں مڑ کر یہ دیکھتا جاتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جواریوں اور قہوہ خانے کے مالک کے چہرے پر انہیں سجنتا دکھائی نہیں دی تھی۔ اب وہ 3 کارخانے خرید سکتا تھا۔ اس نے یہی نشچے کر لیا، میں 4 دکانیں خریدوں گا، ایک کمہار کی، ایک جینس ساز کی، ایک درزی کو اور ایک موچی کی۔ ہر دکان میں 2 کاریگر رکھوں گا۔ میرا کام کیول روپیہ وصول کرنا ہوگا۔ 2 سال میں رئیس بن جاؤں گا۔ ایسا مکان خریدوں گا جس کے باغ میں فوارے ہوں گی، ہر جگہ سونے کے پنجرے لٹکاؤں گا، ان میں گانے والی چڑیاں رہا کریں گی، اور 2 شاید 3 بیویاں بھی رکھوں گا۔ میری ہر بیوی کے 3 بیٹے ہوں گے۔ ایسے ہی سنہرے وچاروں کی ندی میں ڈوبتا اتراتا وہ گدھے پر بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ اچانک گدھے نے لگام ڈھیلی پا کر مالک کے وچاروں میں کھوئے رہنے کا لعب اٹھایا۔ جیسے ہی وہ چھوٹے سے پل کے پاس پہنچا، نے گدھوں کی طرح سیدھے پل پر چلنے کی اپیکشا اس نے ایک اور کو تھوڑا سا دوڑ کر کھائی میں پار چھلانگ لگا دی۔ اور جب میرے بیٹے بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں ایک ساتھ بلا کر ان سے کہوں گا۔ ملا نصر الدین کے وچار دوڑ رہے تھے کہ اچانک وہ سوچنے لگا، میں ہوا میں کیوں اڑ رہا ہوں؟ کیا اللہ نے مجھے فرشتہ بنا کر میرے پنکھ لگا دیے ہیں؟ دوسرے ہی پل اسے اتنے تارے دکھائی دیے کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ایک بھی پنکھ نہیں ہیں۔ گلیل کے ڈھیلے کی طرح وہ زمین سے لگ بھگ 10 ہاتھ اچھلا اور سڑک پر جا گرا۔ جب وہ کڑھاڑتے ہوئے اٹھا تو دوستانہ ڈھنگ سے کان کھڑے کیے اس کا گدھا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بھولا پن تھا، لگتا تھا جیسے وہ پھر سے زمین پر بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہو۔ کروھ سے کانپتی آواز میں ملا نصر الدین چلایا، ارے تو تجھے میرے ہی نہیں میرے باپ دادا کے بھی گناہوں کی سزا کے بدلے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی انصاف کے انوسار کسی بھی انسان کو کیول اپنے گناہوں کے لیے اتنی سخت سزا نہیں مل سکتی۔ اب جھینگر اور لکڑ بگھے کی اولاد لیکن ایک ٹوٹی دیوار مثال میں کچھ دور بیٹھے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گیا، گالیاں اس کے ہونٹوں میں ہی رہ گئیں۔ اس نے خیال آیا کہ جو آدمی ایسے مذاقیہ اور بے عزتی کی حالت میں زمین پر جا پڑا ہو اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، اسے خود ہنسنا چاہیے۔ وہ ان آدمیوں کی اور آنکھ مار کر اپنے سفید دانت دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ میں نے کتنی بڑھیا اڑان بھری، اس نے ہنسی کی آواز میں زور سے کہا، بتاؤ نا میں نے کتنی کال بازیاں کھائیں، مجھے خود تک تو گرنے کا وقت ملا نہیں۔ ارے شیطان، ہنستے ہوئے اس نے
گدھے کو تھپتھپایا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا کہ اس کی ڈٹ کر مرمت کرے، لیکن ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ جانور ہی ایسا ہے، اسے ایسی ہی شرارتیں سوچتی رہتی ہیں۔ میری نظریں دوسری اور گھومی نہیں گیں، اسے کوئی نہ کوئی شرارت سوجھی۔ واقعوں کا سلسلہ۔ اس بیچ چیچک کے داغوں سے بھرے چہرے والا جاسوس شہر کی گلیوں سے بھاگتا ہوا تیزی سے سمندر کی اور جا رہا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے بندرگاہ پر کھڑے ایک جہاز کو دیکھا جو روانہ ہونے والا تھا۔ جہاز کے مالک کو ذرا بھی شک نہ تھا کہ یہ آدمی کوئی فرار مجرم ہے۔ اسے جہاز میں لے جانے کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ کرایہ مانگا۔ مول بھاؤ کرنے سے جاسوس نہیں رکا، جلدی سے جہاز پر چڑھ گیا اور ایک گندے کونے میں چھپ کر دم سے گر پڑا۔ بعد میں جب استنبول کی پتلی میناریں نیلے کہرے میں چھپ گئیں اور تازہ ہوا سے اس کے پھیپھڑے بھر گئے، وہ اندھیرے کونے سے نکلا اور جہاز میں گھوم کر ایک ایک چہرے کو بڑے دھیان سے گھورنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ نصرالدین جہاز پر نہیں ہے تو اس نے چین کی سانس لی۔ اسی دن سے وہ جاسوس بھے اور آشنکا کا جیون بتاتا رہا۔ جس شہر میں بھی وہ جاتا، بخارا، قاہرہ، دمشق، تہران، کہیں بھی 3 مہینے سے ادھک چین سے نہ ٹھہر پاتا، کیونکہ نصرالدین ہر جگہ پہنچ جاتا اور جاسوس اس سے ملاقات ہو جانے کے ڈر سے وہیں سے بھاگ نکلتا۔ نصرالدین اس آندھی کے سامان تھا جو سوکھی پتیوں اور گھاس پھوس کو اڑا لے جاتی ہے۔ دوسرے دن سے ہی استنبول میں انوکھی دلچسپ گھٹنائیں ہونے لگی تھیں۔ ملا نصرالدین کی داستان۔ کوہنی سے درباریوں کو ہٹاتے ہوئے وہ سلطان کے پاس پہنچا اور کارنش میں جھک گیا۔ اے شہنشاہ اعظم! کیوں، اب کیا مصیبت ہے؟ سلطان نے چڑھ کر کہا، کیا آج کے دن بھی تم حوالات اور کروڑوں کی خبر اپنے تک نہیں رکھ سکتے؟ بولو، کیا بات ہے؟ اے عظیم الشان سلطان! میری زبان بولنے سے انکار کرتی ہے۔ سلطان نے پریشان ہو کر بھوہیں تانی۔ سردار نے پھسپھسا کر کہا، اے آقا! اب استنبول میں ہے کون؟ سلطان نے کڑک کر پوچھا، حالانکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ سردار کس آدمی کی چرچا کر رہا ہے۔ نصرالدین، یہ نام سردار نے بہت ہی دھیمی آواز میں لیا تھا، لیکن درباریوں کے کان بہت تیز تھے، انہوں نے سن لیا۔ محل کے پورے میدان میں کانافوسی پھیل گئی۔ نصرالدین استنبول میں ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اچانک سلطان نے کھوکھلی آواز میں پوچھا، تم سے کس نے کہا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، جبکہ بخارا کے امیر کا یہ خط ہمارے ہاتھ میں ہے، جس میں انہوں نے صحیح یقین دلایا ہے کہ نصرالدین اب زندہ نہیں ہے۔ سردار نے محل کے گماشتے کو اشارہ کیا۔ وہ ایک آدمی کو لے کر سلطان کے پاس آ گیا۔ اس آدمی کی ناک چپٹی تھی، چہرہ چیچک کے داغوں سے بھرا تھا، آنکھیں پیلی اور کائیاں تھیں۔ سردار نے کہا، یہ آدمی بخارا کے امیر کے دربار میں بہت دنوں تک جاسوس رہا ہے، نصرالدین کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جب یہ استنبول میں آیا تھا تو میں نے اسے جاسوس کا کام سونپ دیا تھا۔ تو نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جاسوس نے حامی بھر دی۔ شاید تو نے غلطی کی ہے، جاسوس نے یقین دلایا۔ نہیں، اس معاملے میں وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ نصرالدین کے ساتھ ایک اور بھی تھی جو سفید گدھے پر سوار تھی۔
تو نے اسے وہیں کیوں نہیں پکڑا؟ سلطان چلا اٹھے۔ تو نے اسے پکڑ کر سپاہیوں کو کیوں نہیں سونپ دیا؟ جاسوس نے گھٹنوں کے بل گر کر کہا۔ اے سرجندہ سلطان، میں ایک بار بخارا میں نصرالدین کے ہاتھ پڑ گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے ہی میری جان بچی تھی۔ آج صبح میں نے جب اسے استنبول کی سڑکوں پر دیکھا تو ڈر کے مارے میری نظر دھندلی پڑ گئی۔ پھر جب تک میری ہوش حواس سنبھلے وہ غائب ہو چکا تھا۔ سپاہیوں کے سردار کو گھورتے ہوئے سلطان نے کہا، تو یہ ہے تیرے جاسوس؟ مجرم کو دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ٹھوکر مار کر سلطان نے جاسوس کو ایک اور ہٹا دیا اور اٹھ کر آرام گاہ کی اور چل دیے۔ پیچھے پیچھے غلاموں کی قطار چل پڑی۔ وزیر، سائر اور عالم بے چین بھیڑ میں سے باہر نکلنے کے راستے کی اور بھاگ چھوٹے۔ کچھ دیر بعد سردار کو چھوڑ کر باغ میں ایک بھی آدمی نہیں رہا۔ مجبوری میں خالی جگہ کو گھورتے ہوئے سردار فوارے کے کنارے بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پانی کے گھسنے اور دھیرے دھیرے اچھلنے کی آواز سنتا رہا۔ اچانک وہ اتنا سوکھا اور سکڑ گیا کہ اگر استنبول کے نواسی اسے دیکھ پاتے تو بھگدڑ مچ جاتی۔ وہ اپنے جوتے چھوڑ کر جدھر منہ اٹھتا بھاگ نکلے۔ استنبول کا سفیر نصرالدین وہاں جا پہنچا جہاں اس کے پہنچنے کی قطعی امید نہیں تھی۔ وہ استنبول میں جا پہنچا۔ امیر کا خط سلطان کو ملنے کے ٹھیک تیسرے دن ہزاروں ڈن چوری اس شاندار بندرگاہ کی گاؤں اور شہروں میں جا کر نصرالدین کی موت کا اعلان کر رہے تھے۔ مسجدوں میں مولوی خط پڑھتے اور صبح شام اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ محل کے باغ میں فواروں کی ٹھنڈی فوہاروں سے بھیگے چنار کے باغ میں سلطان جشن منا رہے تھے۔ ان کے چاروں اور وزیروں، عالموں، شاعروں اور अन्य مصاحبوں کی بھیڑ تھی جو بخشش اور انعام کی امید میں کھڑے تھے۔ سرائیاں، حقے اور گرم پکوانوں سے بھری تشتریاں لیے حبشی بھیڑ میں گھوم رہے تھے۔ سلطان آج بہت خوش تھے اور محل میں تھے۔ آنکھوں کو دباتے ہوئے انہوں نے شاعروں اور عالموں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ گرمی کے باوجود ہوا میں خوشبودار اور خوشگوار نمی ہے؟ اس کے جواب میں سلطان کے ہاتھ میں چمڑے کے بٹوے کو لالچ بھری نظروں سے تاکتے ہوئے شاعروں اور عالموں نے کہا، ہمارے عظیم الشان شہنشاہ کی سانسیں ہوا میں خوشگوار نمی پیدا کرتی ہیں اور اس میں خوشبو اس لیے ہے کہ کافر نصرالدین کی ناپاک روح نے ساری دنیا میں زہر پھیلانے والی اپنی گندی بدبو پھیلانا بند کر دیا ہے۔ استنبول میں امن قائم رکھنے والا محل کے پہرے داروں کا سردار دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ سارے کام قاعدے اور قانون سے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بخارا کی ارسلہ بیگ اور اس میں فرق صرف یہ تھا کہ وہ ارسلہ بیگ کے مقابلے زیادہ دبلا پتلا تھا، لیکن بے رحمی میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اس کی لمبی دبلی گردن پر اس کا صافی والا سر اس طرح ٹنگا تھا جیسے بانس پر جڑ دیا گیا ہو۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ دعوت دستور جاری تھی، کسی بھی خطرے کا اندیشہ نہیں تھا۔ محل کے گماشتے کو درباریوں کی بھیڑ سے بڑی ہوشیاری سے سردار کی اور بڑھ کر اس کے کان میں کچھ کہتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ سردار چونک پڑا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن کچھ منٹ بعد ہی وہ پھر لوٹ آیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ داستان: ایک باریک ہلکی سی کرن پورب میں پھوٹی، تالاب پر ہلکا سا کہرا اٹھا، بھیڑ چھٹنے لگی، مشالیں بجھائی گئیں۔ اللہ کرے تمہارا سفر خیریت اور ہنسی خوشی کے ساتھ پورا ہو، لوگوں نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ اپنے وطن کو مت بھول جانا۔ نصرالدین یوسف لوہار اور قہوہ خانے کے مالک علی سے رخ خستی دل ہلا دینے والی تھی۔ موٹا علی آنسوؤں پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ فاٹک کھلنے تک نصرالدین نیاز کے مکان میں رہا۔ جیسے ہی شہر کے معظم کی
غمزدہ آواز شہر کے اوپر گونجی۔ نصرالدین اور گل جان اپنی منزل پر چل دیے۔ بوڑھا نیاز ان کے ساتھ سب سے پاس کے کونے تک گیا۔ نصرالدین اسے اور آگے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ بیچارہ وہیں کھڑا آنسوؤں کے پردے کے پیچھے سے انہیں تب تک دیکھتا رہا جب تک موڑ پر پہنچ کر وہ دونوں غائب نہ ہو گئے۔ صبح کی ہلکی سی ہوا اٹھی اور بڑی صفائی سے سڑک صاف کرتی ہوئی سارے سراغ مٹاتی چلی گئی۔ نیاز دوڑ کر واپس گھر پہنچا۔ وہ چھت پر جا چڑھا۔ وہاں سے شہر کے پر کوٹے کے پار دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بہت دیر تک کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، پھر اسے دور، بہت دور، دو چھوٹے چھوٹے سائے سے دکھائی دیے، ایک بھورا اور ایک سفید۔ وہ دھیرے دھیرے چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ پہلا پہر بیتا تو اچانک اپنے پیچھے کوئی آواز سن کر نیاز نے چونکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تینوں پڑوسی بھائی ایک ایک کر سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ وہ تینوں کمہار خوبصورت اور تندرست تھے۔ نیاز کے پاس پہنچ کر تینوں بھائیوں ادب سے جھک گئے۔ بڑا بھائی بولا، نیاز صاحب، آپ کی بیٹی نصرالدین کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کو اس بات سے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا کوئی حسین لڑکی ایک سچے اور وفادار شوہر کے بنا کیسے رہ سکتی ہے؟ ہم تینوں بھائیوں نے طے کیا ہے کہ جو نصرالدین کا رشتہ دار ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، بخارا میں رہنے والوں کا رشتہ دار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دوست اور اپنے پیارے والد محمد علی صاحب کو ہم نے پچھلے برس رولنگ کلب سے دفنایا تھا۔ تبھی سے ہمارے گھر میں خاندان کے بزرگ کی جگہ خالی ہے۔ اس لیے نیاز صاحب، ہم آپ سے التجا کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہم لوگوں کے والد اور ہمارے بچوں کے دادا بن جائیے۔ ان تینوں بھائیوں کی ضد کے آگے نیاز انکار نہیں کر پایا۔ بڑھاپے میں اسے ایمانداری اور نیک زندگی کا سب سے بڑا انعام ملا، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ان کے خاندان کا دادا بن گیا، اسے پورا سامان دیا گیا۔ بہترین تحفے بخارا کی سرایوں کے مالکوں نے گل جان کے لیے روئی جیسا سفید گدھا دیا۔ اس کی کھال پر ایک بھی کالا دھبا نہیں تھا۔ یہ نصرالدین کی آوارگی کے وفادار ساتھی سے اشیاء نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا بڑے مزے سے رسیلی گھاس کھا رہا تھا، کبھی کبھی تھوتنی سے سفید گدھے کو دور بھی ہٹا دیتا تھا، مانو اسے یہ بتانا چاہتا ہو، اپنی خوبصورتی کے باوجود سفید گدھا ابھی وفاداری میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوہار اپنے اوزار لے آئے اور دونوں گدھوں کے نئے نال لگا دیے۔ گدھوں پر دو بڑھیا زینیں کس دیں، سنہری ملا نصرالدین کے لیے اور دوسری چاندی جڑی گل جان کے لیے۔ قہوہ خانے کے مالک نے بہت بڑھیا چینی کے پیالے اور بیش قیمتی قہوہ دانیاں دیں۔ جب لیگروں نے اس بات کی ایک تلوار بھیٹ کی جس سے وہ ڈاکوؤں سے اپنی سرکشا کر سکے۔ قالین بنانے والوں نے زین پر بچھانے کے لیے قالین دیے۔ رسے بنانے والوں نے گھوڑوں کے بالوں کا ایک ایسا رسہ تیار کر کے لائے جس سے مسافر سوتے سمے اپنے چاروں اور گھیرا بنا دیتے تھے۔ اس سے زہریلے سانپ آدی رسے کے کٹیلے بالوں کے اوپر سے آنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے اور اس طرح مسافر کو کوئی ہانی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ جولاہے، درزی، موچی سبھی اپنے اپنے کاریگروں کے تحفے لائے۔ مولویوں، افسروں اور رئیسوں کو چھوڑ کر بخارا کے سبھی باشندوں نے نصرالدین کی یاترا کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ بیچارے کمہار من مارے الگ کھڑے تھے۔ نصرالدین کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بھلا کوئی آدمی مٹی کے برتنوں کا کیا کرتا جبکہ اس کے پاس تانبے کے برتن تھے۔ اچانک سب سے بزرگ کمہار نے اونچی آواز میں کہا، کون کہتا ہے کہ ہم کمہاروں نے نصرالدین کو کچھ نہیں دیا؟ کیا اس کی حسین دلہن گل جان کمہاروں کے شریف اور مشہور خاندان کی بیٹی نہیں ہے؟ کمہار خوشی سے چلا اٹھے، واہ واہ، خوب کہا۔ سبھی نے گل جان کو ہدایت دی کہ وہ نصرالدین کی وفادار اور سچی ہمراہی بنے تاکہ
اس کے خاندان کے نام اور شہرت کو بٹا نہ لگے۔ صبح ہونے والی ہے، نصرالدین نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی شہر کے فاٹک کھل جائیں گے۔ میرا اور میری دلہن کو چپ چاپ نکل جانا ضروری ہے۔ اگر تم لوگ مجھے رخصت کرنے چلے تو پہرے دار سمجھیں گے کہ بخارا کی پوری آبادی کہیں دوسری جگہ بسنے کے ارادے سے شہر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تب وہ فاٹک بند کر دیں گے اور کوئی بھی باہر نہ جا پائے گا۔ اس لیے تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ۔ اللہ کرے تمہیں چین کی نیند آئے۔ بدقسمتی کا کالا سایہ تمہارے سر پر کبھی نہ پڑے، تمہیں کامیابی ملے۔ اب نصرالدین تم سے رخصت ہوتا ہے، کب تک کے لیے یہ بات خود نہیں جانتا۔ قرض کے دستاویز۔ قہوہ خانے کا مالک علی اور یوسف لوہار خوشی سے چلاتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ سبھی نے نصرالدین بیچ کر ادھمرا کر دیا۔ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا لیکن بیڑ کا دھکا کھا کر ایک اور جا گرا۔ نصرالدین ایک ایک سے گلے ملتا جا رہا تھا اور ٹھیک اس اور بڑھ رہا تھا جس اور گل جان کی بے تاب اور ناراضگی بھری آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو گل جان نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ نصرالدین نے اس کا نقاب الٹ دیا اور اتنے لوگوں کے سامنے اسے چوم لیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی، یہاں تک کہ تہذیب اور قاعدوں کے حمایتیوں کو بھی اس میں کوئی بے وجہ بات دکھائی نہیں دی جس پر بھی یہ اعتراض کرتے۔ تم لوگ میرا ماتم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے، بخارا کے شریف باشندوں، تم نہیں جانتے کہ میں مر نہیں سکتا۔ ملا نصرالدین، یہ بتاؤ تم نے اپنی جگہ سود خور جعفر کو کیسے ڈبا دیا؟ کسی نے چلا کر پوچھا۔ یوسف بھائی، تمہیں میری قسم یاد ہے نا؟ اچانک نصرالدین کو یاد آ گیا۔ ضرور یاد ہے، اور تم نے اپنی قسم پوری کر دی؟ یوسف نے کہا۔ وہ ہے کہاں؟ کیا تم نے اس کا بٹوا لے لیا؟ نہیں، ہم نے بٹوے کو چھوا تک نہیں ہے۔ ارے رے رے، نصرالدین نے کہا۔ بخارا کے شریف باشندوں، شرافت اور نیک خیال تو تمہیں کھلے ہاتھوں ملے ہیں لیکن معمولی عقل کم ملی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر یہ بٹوا سود خور کے وارثوں کو مل گیا تو وہ پائی پائی قرض وصول کر لیں گے؟ اس کا بٹوا لا کر مجھے دو۔ کچھ لوگوں نے بٹوا لا کر نصرالدین کو دے دیا۔ بٹوے میں رسیدیں بھری تھیں۔ نصرالدین نے ایک مثال لی اور کہا، میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، لمبے سفر پر روانہ ہونے کا وقت آ گیا۔ گل جان، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، گل جان نے کہا۔ میں ہوں تمہارا ملا۔ اسی پرکار کے پتر بغداد کے خلیفہ، ترکی کے سلطان، ایران کے شاہ، افغانستان کے امیر اور دور باز کے سبھی دیشوں کے شاشکوں کے نام لکھوائے گئے۔ وزیر بختیار نے پتروں کا لفافہ بنایا، شاہی مہر لگائی اور ہرکاروں کو فوراً روانہ کر دیا۔ اسی رائے ہرکارے استنبول، بغداد، کابل اور دوسرے شہروں کو دوڑ پڑے۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پتھر تتر بتر ہو رہے تھے، نالوں کی رگڑ کھا کر پتھروں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ آدھی رات کے سناٹے میں تالاب میں تیلا پھینکے جانے کے 4 گھنٹے بعد ارسلان بیگ نے تالاب پر سے پہرہ اٹھا لیا تھا، خود شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ 4 گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا۔ ارسلان بیگ نے کہا، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے اس کی بدبودار لاش نکال سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی آخری پہرے دار غائب ہوا، شور مچاتی بھیڑ کنارے پر پہنچ گئی۔ جھاڑیوں میں چھپی مصالیں نکال کر جلا لی گئیں۔ نصرالدین کی قسمت پر مرثیہ پڑتی آنکھیں ماتم کرنے لگیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دیندار مسلمان کی طرح اسے دفنائیں، نیاز نے کہا۔ اس کے کندھے کا سہارا لیے سکتے کی حالت میں کھڑی گلناز
خاموش تھی، ہاتھوں میں کنڈیاں لیے قہوہ خانے کا مالک علی اور یوسف لوہار پانی میں کود پڑے۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد انہوں نے بورے کو پکڑ لیا اور کنڈیاں میں پھنسا کر کنارے پر گھسیٹ لائے۔ کئی اور کھرپتوار میں لپٹا بند بورا سطح پر آیا تو عورتیں زور زور سے رونے لگیں۔ محل سے اٹھتی جشن کی آوازیں اس میں ڈوب گئیں۔ درجنوں ہاتھ ایک ساتھ بڑھے اور بورے کو اٹھا لیا۔ ایک بڑے پیڑ کے نیچے بورا رکھ دیا گیا۔ لوگ اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ یوسف نے چاقو سے بڑی ساودھانی سے بورے کی لمبائی میں کاٹ دیا، پھر جیسے ہی لاش کے چہرے پر نظر ڈالی چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل پڑ رہی تھیں، منہ سے بول نہیں پھوٹ رہا تھا۔ یوسف کی سہایتا کے لیے علی دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس کی بھی یہی حالت ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا ماجرا ہے؟ بھیڑ میں سے آواز اٹھنے لگی۔ ہمیں بھی دیکھنے دو بھائی، ہٹو ہٹو، ہم بھی دیکھیں۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ روتی ہوئی گل جان گھٹنے پکڑ کر لاش کے پاس جا بیٹھی، لیکن جیسے ہی کسی نے لاش کی اور مشعل بڑھائی ڈر کر اچنبھے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بہت سی آوازیں ایک ساتھ ابھریں، یہ تو سودخور جعفر ہے، یہ نصرالدین نہیں ہے، یہ سودخور جعفر ہے، قسم سے، یہ دیکھو، یہ رہا اس کا بٹوا۔ لیکن نصرالدین کہاں ہے؟ شور مچ گیا۔ نصرالدین کہاں ہے؟ یہاں ہے نصرالدین! ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ سب نے گھوم کر دیکھا۔ سامنے جیتا جاگتا ملا نصرالدین چلا آ رہا ہے، بڑے آرام سے جمائی لیتے ہوئے۔ لو، یہ رہا نصرالدین! وہ بولا، جو کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہو یہاں آ جائے۔ اے بخارا کے سارے باشندوں! تم سب تالاب پر کیوں اکٹھے ہوئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہیں؟ تم پوچھتے ہو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سینکڑوں آوازوں نے جواب دیا، یہ نصرالدین! ہم لوگ تو تمہیں الوداع کہنے آئے تھے، تمہارا ماتم کرنے، تمہیں دفنانے۔ تم بخارا کے نیک باشندوں، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نصرالدین کا مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، نہ ابھی اس کا مرنے کا ارادہ ہے۔ قبرستان میں حرم کے تین لیٹ گیا تھا، تم لوگ ابھی بیٹھے کہ میں مر گیا ہوں۔ جعفر سے چھٹکارا۔ اچانک اسے لگا وہ اوپر اٹھ رہا ہے تو آخرکار جنوں نے ہوا میں اڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ سپاہی تھیلے کو تختے پر پہنچانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے تھیلے کو پٹک دیا۔ تھیلے کے بوجھ سے تختہ ہلا اور چرمرایا۔ سودخور کراہ اٹھا اور جنوں! اس نے چلا کر کہا، اگر تم نے تھیلے کو اس طرح پٹکنا شروع کیا تو علاج ہونا تو دور، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے۔ جواب میں ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ پاک ترکھان کے تالاب کی تہہ میں پہنچ، جلدی ہی تیرا علاج ہو جائے گا، حرام زادے! کسی نے کہا۔ سودخور گھبرا اٹھا۔ پاک ترکھان کے تالاب کا اس علاج سے کیا واسطہ؟ اور پھر جب فوج کے سپہ سالار ارسلان بیگ کی آواز سنائی دی تو اس کی گھبراہٹ آشچریہ میں بدل گئی۔ بھیڑ کا شورغل بڑھتا جا رہا تھا، ایک شبد بھنبھناتا تھا، گونجتا تھا، گرجتا تھا اور دور جاتی گونجوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ بہت دیر میں سمجھ آیا، وہ شبد تھا نصرالدین۔ بھیڑ میں ہزاروں گلوں سے وہی آواز نکل رہی تھی، نصرالدین، نصرالدین! تبھی اسے ایک دوسری آواز سنائی دی۔ وہ آواز وزیر بختیار کی تھی۔ حکم سے کفر پھیلانے والے بدماش، عمل میں خلل ڈالنے والے نصرالدین کو اس تھیلے میں بند کر کے تالاب میں ڈبویا جا رہا۔
کچھ ہاتھوں نے تھیلی کو پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اب سودخور کو واستوکتا کا پتہ چلا۔ میں چلا اٹھا، ٹھہرو ٹھہرو، میں نصرالدین نہیں ہوں، میں تو سودخور جعفر ہوں۔ چھوڑ دو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں سچ کہتا ہوں، میں سودخور جعفر ہوں۔ امیر اور درباری خاموشی سے اس کی چیخ پکار سنتے رہے۔ بغداد کے حالف مولانا حسین نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس بدمعاش کی بے شرمی کی حد نہیں ہے، دیکھیے نا، ایک وقت اس نے اپنے آپ کو بغداد کا مولانا حسین بتایا تھا اور اب چاہتا ہے کہ آپ اسے سودخور جعفر مان لیں۔ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سب بیوقوف بیٹھے ہیں، اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ مجھے چھوڑ دو، میں نصرالدین نہیں ہوں، میں جعفر ہوں، جعفر! تھیلی میں سے سودخور چلایا۔ تبھی ارسلہ بیگ نے اشارہ کیا۔ ہوا میں ٹیڑھا میڑھا جھولتا ہوا تھیلا اچھلا اور ایک زوردار چھپاکے کے ساتھ تالاب میں جا گرا۔ سودخور جعفر نے گنہگار جسم اور گنہگار روح کو پانی نے اپنے نیچے دبا لیا۔ بھیڑ میں سے ایک گہری سی آہ اٹھی اور پھر دل کو ہلا دینے والی ایک چیخ ابھری۔ یہ چیخ گل جان کی تھی، جو اپنے بوڑھے باپ کی باہوں میں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ قہوہ خانے کا مالک علی سر تھم کر بیٹھ گیا۔ یوسف لوہار اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے جوڑی چڑھ گئی ہو۔ سودخور کی ہوئی پٹائی۔ کیوں بھی چالباز! تھیلی میں ٹھوکر مارتے ہوئے سپاہی چلائے۔ ان کے ہتھیار ٹھیک اسی طرح کھڑک رہے تھے جس طرح کہ تانبے کے پنکھ کھڑکتے ہیں۔ یہ بدمعاشی! ہم نے قبرستان کا چپا چپا چھان ڈالا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ ٹھیک ٹھاک کہا ہے، میں 10,000 تنکے! سودخور نے اپنا پاٹ اچھی طرح رٹ لیا تھا۔ تانبے جیسی ڈھال ہے جس کی، اس کا ماتھا تانبے کا! تھیلی کے اندر سے صوبیدار بولا، عقاب کے پر الو ہے یہ جن! تو پوچھتا ہے پتہ اس رقم کا جو تو نے چھپائی نہیں، اس لیے پلٹ اور چوم میرے گدھے کی دم! یہ سن کر سپاہی غصے سے بوکھلا اٹھے۔ تو نے دھوکہ دیا ہے جلیل کتے، ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ دیکھو نا، تھیلا دھول سے بھرا ہے۔ ہم لوگوں کے جانے کے بعد لوٹ پوٹ کر نکل بھاگنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ اب گیدڑ کی اولاد، تجھے یہ چال بازی مہنگی پڑے گی۔ تو نے دھوکہ دیا ہے جلیل کتے، ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ دیکھو نا، تھیلا دھول سے بھرا ہے۔ پھر میں تھیلی کے مکوں سے کٹائی کرنے لگے، پھر لوہے کے نالدار جوتوں سے اسے اچھی طرح روندا، لیکن سودخور چلاتا رہا۔ تانبے جیسی ڈھال جس کی! سپاہی اور بھی بھننا اٹھے۔ جی میں آیا کہ اس بدمعاش کو یہیں مار ڈالیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور تیزی سے تالاب کی اور چل دیے۔ نصرالدین پیڑ کی آڑ سے نکل کر سینچائی کی نہر کے کنارے آ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر لبادہ اتارا اور رات کی ٹھنڈی ہوا میں آزادی کی سانس لی۔ اس نے ایک سرکشت استھان دیکھ کر اپنا لبادہ چھپا دیا اور ایک پتھر سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ سمے کی کمی پوری کرنے کے لیے سپاہی تیزی سے آواز کی تالاب کی اور چل پڑے تھے۔ انت میں وہ دوڑنے لگے۔ تھیلی میں دھکے اور ہچکولے کھاتا ہوا سودخور اطمینان سے اس انوکھے سفر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہتھیاروں کی جھنجھناہٹ اور ان کے بوٹوں کے نیچے پتھروں کی کھڑ کھڑ سنتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ طاقتور جن اڑ کیوں نہیں رہے، اپنے تانبے کے پنکھوں کو زمین پر رگڑتے ہوئے مرغے کی طرح کیوں دوڑ رہے ہیں۔ دور پہاڑی جھرنے جیسی آواز سنائی دی تو سودخور نے سمجھا کہ جن شاید اپنے رہنے کی جگہ روحوں کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن تبھی انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شور شرابے سے وہ سمجھ گیا کہ یہاں ہزاروں آدمی اکٹھے ہیں، بازار کی طرح، لیکن بخارا میں رات کے وقت بازار لگتا ہی نہیں تھا۔ راہگیر کا انتظار۔ تو سپاہی قبرستان کی اور چلے گئے۔ تیسرا گہری سانس بھرتا، کھانستا اور سڑک پر ہتھیار کھڑکھڑاتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، بڑی دیر لگا دی، ان لوگوں نے شاید وہ رقم کو کسی دوسری جگہ چھپا رہے ہوں گے۔
تاکہ آپ سب کل اکٹھے آ کر اسے لے جائیں۔ نصرالدین نے کہا۔ بات اثر کر گئی۔ سپاہی نے زور سے سانس کھینچی اور جمائی لینے کا بہانہ کرنے لگا۔ مرنے سے پہلے کوئی نصیحت بھری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ اے نیک سپاہی، شاید تمہیں کوئی کہانی یاد ہو۔ تھیلے میں سے نصرالدین نے کہا۔ سپاہی ناراض ہو کر بولا، نہیں، مجھے کوئی کہانی یاد نہیں۔ میں تھک گیا ہوں، میں جا کر ذرا گھاس پر لیٹوں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سخت زمین پر اس کے قدموں کی آواز دور سے سنائی دے گی۔ پہلے تو بیل دھیرے دھیرے چلا، پھر نصرالدین کو تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سپاہی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا تھا۔ نصرالدین بہت لوٹا پوٹا لڑکا، لیکن رسی نہیں ٹوٹا۔ اے مقدر، کسی راہگیر کو بھیج دے۔ اے اللہ، کسی راہگیر کو بھیج دے۔ نصرالدین دعا کرنے لگا اور مقدر نے ایک راہگیر بھیج دیا۔ راہگیر دھیرے دھیرے آ رہا تھا۔ اس کی چال سے ملا نصرالدین نے انومان لگا لیا کہ وہ لنگڑا ہے۔ ہانپ رہا تھا۔ اس سے اسپشٹ ہو گیا کہ وہ بوڑھا ہے۔ تھیلا راستے کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ راہگیر رکا، کچھ دیر تک تو تھیلے کو دیکھتا رہا، پھر پیر سے ٹٹولنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس تھیلے میں؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس نے کھرکھراتی آواز میں کہا۔ نصرالدین نے آواز پہچان لی۔ وہ سود خور جعفر کی آواز تھی۔ وہ دھیرے سے کھانسا، اوہ! راہگیر کا انتظار۔ دو سپاہی قبرستان کی اور چلے گئے۔ تیسرا گہری سانسیں بھرتا، کھانستا اور سڑک پر ہتھیار کھڑکھڑاتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، بڑی دیر لگا دی ان لوگوں نے۔ شاید پھر رقم کو کسی دوسری جگہ چھپا رہے ہوں گے تاکہ آپ سب کل اکٹھا آ کر اسے لے جائیں۔ نصرالدین نے کہا۔ بات اثر کر گئی۔ سپاہی نے زور سے سانس کھینچی اور جمائی لینے کا بہانہ کرنے لگا۔ مرنے سے پہلے کوئی نصیحت بھری کہانی سننا چاہتا تھا۔ اے نیک سپاہی، شاید تمہیں کوئی کہانی یاد ہو۔ تھیلے میں سے نصرالدین نے کہا۔ سپاہی ناراض ہو کر بولا، نہیں، مجھے کوئی کہانی یاد نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں، میں جا کر ذرا گھاس پر لیٹوں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سخت زمین پر اس کے قدموں کی آواز دور سے سنائی دے گی۔ پہلے تو وہ دھیرے دھیرے چلا، پھر نصرالدین کو تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سپاہی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا۔ نصرالدین بہت لوٹا پوٹا لڑکا، لیکن رستہ نہیں ٹوٹا۔ اے مقدر، کسی راہگیر کو بھیج دے۔ اے اللہ، کسی راہگیر کو بھیج دے۔ نصرالدین دعا کرنے لگا اور مقدر نے ایک راہگیر بھیج دیا۔ راہگیر دھیرے دھیرے آ رہا تھا۔ اس کی چال سے ملا نصرالدین نے انومان لگا لیا کہ وہ لنگڑا ہے۔ ہانپ رہا تھا۔ اس سے اسپشٹ ہو گیا کہ وہ بوڑھا ہے۔ تھیلا راستے کے بیچوں بیچ پڑا تھا۔ راہگیر رکا، کچھ دیر تک تھیلے کو دیکھتا رہا، پھر پیر سے ٹٹولنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس تھیلے میں؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس نے کھرکھراتی آواز میں کہا۔ نصرالدین نے آواز پہچان لی۔ وہ سود خور جعفر کی آواز تھی۔ وہ دھیرے سے کھانسا، اوہ! اس میں تو کوئی آدمی ہے۔ جعفر پیچھے کو ہٹتے ہوئے بولا، بے شک اس میں آدمی ہے۔ نصرالدین نے آواز بدل کر بڑے اطمینان سے کہا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات، تم تھیلے میں بند کیوں ہو؟ یہ میرا نجی معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ اپنا راستہ ناپو، مجھے اپنے سوالوں سے پریشان مت کرو۔ سچ مچ بڑے تعجب کی بات ہے۔ سود خور بولا، ایک آدمی تھیلے میں بند ہے اور تھیلا سڑک پر پڑا ہے۔ یہ بھائی، تمہیں زبردستی اس تھیلے میں بند کیا گیا تھا۔ زبردستی؟ نصرالدین چڑھ کر بولا، کیا 600 تنکے اس لیے خرچ کروں گا کہ کوئی مجھے زبردستی تھیلے میں بند کرے؟ 600 تنکے؟ تم 600 تنکے کیوں خرچ کیے؟ مسافر، اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات سننے کے بعد تم اپنا راستہ لو گے اور مجھے پریشان نہ کرو گے تو میں تمہیں پوری کہانی سنا دوں۔ یہ تھیلا ایک عرب کا ہے جو بخارا میں رہتا ہے۔ اس میں جادو کی خوبی ہے کہ بیماری اور بے ڈول بدن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا مالک اسے کرائے پر دیتا ہے، لیکن بھاری رقم لیتا ہے اور ہر ایرے گیرے کو نہیں دیتا۔ میں لنگڑا تھا، میرا کنبڑ نکلا تھا،
ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو میری بدصورتی دیکھنے سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے اس عرب کے پاس لے گیا۔ میں نے اسے 600 تنکے دے دیے اور 4 گھنٹے کے لیے یہ تھیلا لے لیا۔ کامیاب چال۔ نصرالدین نے تھیلے کے بھیتر ایک سسکی بھری۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کو تاکا۔ چال کام کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چالاک ساتھی کو کوئی نری بات جاری رکھی۔ وہ بولا، کاش مجھے ایسا آدمی مل جاتا جو مسجد پوری کرنے کے لیے 8-10 ہزار تنکے دے دیتا۔ میں اس سے وعدہ کر لیتا کہ 5 بلکہ 10 سال تک اللہ کے تخت کی اور مسجد کی چھت سے عبادت کے مہکتے ہوئے بادلوں سے لپٹا اس کا نام روزانہ اوپر اٹھتا رہے گا۔ دوسرا سپاہی بولا، دوست، میرے پاس 10,000 تنکے نہیں ہیں، لیکن تم میری کمائی کی ساری بچت 500 تنکے قبول کر لو۔ میری یہ ناچیز بھیٹ ٹھکرانا مت، کیونکہ میں بھی اس نیک کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ دبی ہوئی خوشی اور ہنسی سے کانپتا دوسرا سپاہی ہکلا کر بولا، اور میں بھی، لیکن میرے پاس تو کل 300 تنکے ہیں۔ درد بھری آواز میں نصرالدین بولا، اے نیک آدمی، سب سے زیادہ پاک سپاہی، کاش میں تمہاری پوشاک کا دامن اپنے ہونٹوں سے چوم سکتا۔ مجھ پر مہربانی کرو، میری بھیٹ لینے سے انکار مت کرنا۔ میرے پاس 10,000 تنکے ہیں، میں نے قبرستان میں گاڑ دیے تھے۔ قبر کے ایک پتھر کے نیچے۔ سپاہی چلا اٹھے، قبرستان؟ ارے وہ تو پاس ہی ہے۔ ہاں، ہم لوگ قبرستان کے اتری کونے پر ہیں۔ تم نے تنکے کہاں چھپائے ہیں؟ نصرالدین نے کہا، قبرستان کے پشچمی کونے میں ہیں۔ لیکن اے نیک سپاہی، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا نام سچ مچ 10 برس تک مسجد میں روزانہ لیا جائے گا۔ بے تاب ہو کر سپاہی بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ اور ان کے پیغمبر کے نام پر وعدہ کرتا ہوں۔ اب تم جلد بتاؤ کہ تنکے کہاں گڑے ہیں؟ نصرالدین نے اتر دینے میں کافی سمے لگایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے طے کیا کہ پہلے مجھے تالا پہنچا دیں اور روپیوں کی کھوج کل تک ٹال میں دیں تو گجب ہو جائے گا۔ نہیں، یہ لوگ بے تابی اور لالچ کے مارے مرے جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہوگا کہ کوئی اور ان سے پہلے آ کر رقم نکال کر نہ لے جائے۔ ان لوگوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے پر یقین نہیں ہے۔ انہیں کون سی جگہ بتاؤں جہاں یہ زیادہ دیر تک کھوجتے رہیں؟ تھیلے پر جھکے سپاہی جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا سنو، نصرالدین نے کہا، قبرستان کے پشچمی کونے میں قبروں کے تین پرانے پتھر ہیں جو ایک تکون بناتے ہیں۔ اس تکون کے تینوں کونوں کے نیچے میں نے 3,333 اور 1/3 تنکا گاڑ رکھے ہیں۔ تکونے کے تینوں کونوں کے بیچ سپاہیوں نے ایک ساتھ دہرایا، 3,333 اور 1/3 تنکا۔ انہوں نے طے کیا کہ 2 سپاہی تنکوں کی کھوج میں جائیں گے اور تیسرا یہیں پہرا دے گا۔ موت کا تھیلا۔ سپاہی نصرالدین کو قید خانے سے باہر لائے تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مجھے اپنی پیٹھ پر لاد کر لے چلو گے؟ افسوس، میرا گدھا اس وقت یہاں نہیں ہے۔ وہ ہنسی کے مارے لٹ پٹ ہو جاتا۔ خاموش، اپنا منہ بند کر، سپاہیوں نے بگڑ کر کہا۔ وہ اسے چھما نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو امیر کے سپرد کر دیا تھا جس سے ان کا انعام مارا گیا تھا۔ انہوں نے ایک سکرے بورے میں نصرالدین کو ٹھوسنا شروع کر دیا۔ دوہرا تہرا ہوتا ہوا نصرالدین چلایا، ارے شیطانوں، کیا تم بڑا تھیلا نہیں مل سکتا تھا؟ پسینے سے لت پت ہانپتے ہوئے سپاہیوں نے ڈپٹ کر کہا، خاموش، اب تیری چلنے کی نہیں ہے۔ اس طرح مت پھیل ورنہ تیرے پیر تو تیرے پیٹ میں ٹھوس دیں گے۔ بڑی کوشش کے بعد سپاہی نصرالدین کو بورے میں بند کر کے اور بورے کا منہ رسی سے باندھ
پانے میں سفل ہو سکے۔ بورے کے بھیتر اندھیرا، گھٹن اور بدبو تھی۔ نصرالدین کے اوپر پر کالا کوہرا چھا گیا۔ اب بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اس نے باغی اور سب سے ادھک شکتیشالی افسر سے پرارتھنا کی، اے قسمت، تو میری ماں کی طرح مجھ پر مہربان ہے۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور موقع تو نے اب تک اپنے بچے کی طرح میری حفاظت کی ہے۔ کہاں ہو تم؟ نصرالدین کی مدد کے لیے جلدی کیوں نہیں آتے؟ ان لوگوں نے مجھے گندے بدبودار تھیلے میں بند کر دیا ہے اور کیچڑ بھرے پوکھر میں ڈبونے لے جا رہے ہیں۔ انصاف کہاں ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ آگ، بھوچال، بغاوت، اے قسمت، اے موقع، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس بیچ پہرے دار تالاب کا آدھا راستہ پار کر چکے تھے، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ باری باری تھیلا لاد رہے تھے، ہر 200 قدم پر بوجھ بدل رہے تھے۔ نصرالدین چھوٹے چھوٹے قدم گن رہا تھا۔ اس سے اس نے انومان لگا لیا تھا کہ کتنا راستہ طے ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ باغی اور افسر اس ویکتی کی سہایتا نہیں کرتے جو روتا پیٹتا ہے، جو دلیری سے کام نہیں لیتا، لیکن جو لگن سے بڑھتا جاتا ہے، وہی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ نہیں، میں آج نہیں مروں گا، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ میں آج مرنا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے تھیلے کے اندر سے کہا، اے بہادر سپاہیوں، ذرا ایک پل کے لیے رکو۔ مرنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری روح کو قبول کر لے۔ اچھا، دعا کر لو۔ ملا نصرالدین کی داستان۔ طے کیا گیا کہ سورج ڈوبنے کے بعد نصرالدین کو سکھ ترکھان کے تالاب میں ڈبو کر مار ڈالا جائے اور اسے تھیلے سمیت ڈبو دیا جائے۔ سارے دن تالاب کے کنارے کلہاڑیاں بجتی رہیں۔ بڑھئیوں نے ایک اونچا تختہ بنایا، ہر بڑھئی کے پیچھے ایک ایک سپاہی کھڑا تھا، اس لیے بیچارے چپ چاپ کام کرتے رہے۔ ان کے چہروں پر دکھ کی چھایا تھی۔ جب کام ختم ہو گیا تو انہوں نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ مزدوری بہت ہی کم تھی۔ نیچی نظریں کیے وہ واپس چلے گئے۔ تالاب کے ایک ایک کنارے اور تختے پر قالین بچھا دیے گئے، دوسرا کنارہ رعایا کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا۔ مخبروں نے خبر دی کہ سارے شہر میں کھلبلی اور ناراضگی پھیلی ہوئی ہے۔ سترک ارسلان بیگ نے تالاب کے چاروں اور سپاہی تعینات کر دیے، اس ڈر سے کہیں رعایا نصرالدین کو راستے میں ہی چھین نہ لے۔ ارسلان بیگ نے 4 تھیلوں میں چیتڑے بھروا دیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ چاروں تھیلے کھلے عام بھیڑ بھرے بازاروں میں سے تالاب پر بھیجے جائیں گے اور جس 5ویں تھیلے میں نصرالدین ہوگا، سونی گلیوں میں سے لے جایا جائے گا۔ ان چاروں تھیلوں کے ساتھ 8 پہرے دار ہوں گے، جبکہ اصلی 5ویں تھیلے کے ساتھ صرف 3 سپاہی ہوں گے۔ اس سے کسی کو یہ سندیہ نہ ہو جائے گا کہ اسی تھیلے میں نصرالدین ہے۔ ارسلان بیگ نے پہرے داروں سے کہا، تالاب سے جب میں تمہارے پاس خبر بھیجوں تو جھوٹے تھیلے کو ایک کے بعد ایک ساتھ ہی لے آنا، لیکن اصلی تھیلے کو تھوڑی دیر بعد جب فاٹک پر موجود بھیڑ نقلی تھیلوں کے ساتھ چلی جائے تب لوگوں کی نظروں سے بچا کر لانا۔ ڈھول پیٹ کر شام کو بازار بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لوگ تالاب کی اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر کی سواری آئی۔ تختے پر اس کے آس پاس مشالیں جلا دی گئیں۔ دوسرے کنارے پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تختے پر میں سے باہر کھڑی بھیڑ دکھائی نہیں دیتی تھی، کیول اس کے ہلنے ڈلنے اور سانس لینے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ رات کی ہوا کے جھونکوں پر سوار انجان اور پریشان کرنے والا شور پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ بختیار نے اونچی آواز میں نصرالدین کی سزا کا اعلان کیا۔ ہوا تھم سی گئی، خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی سے ڈر کر امیر کا بدن کانپنے لگا۔ ہوا نے آہ بھری اور بھیڑ میں ہزاروں سینوں سے آہ اٹھی۔ امیر نے کانپتے ہوئے کہا، ارسلان بیگ، اب کیا دیر ہے؟ شہنشاہ، میں نے خبر بھیج دی ہے۔ اچانک اندھیرے سے آوازیں آنے لگیں، ہتھیار کھڑکنے لگے، کہیں سے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈر کے مارے امیر چونک پڑے۔
خالی ہاتھ 8 سپاہی منچ کے سامنے روشنی میں آ کھڑے ہوئے۔ مجرم کہاں ہے؟ امیر چلائی۔ کیا لوگوں نے اسے سپاہیوں سے چھڑا لیا؟ کیا وہ بھاگ گیا؟ ارسلہ بیگ، تو نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ شہنشاہ، آپ کے ناچیز غلام نے یہ خطرہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ اس تھیلے میں صرف چیتڑے تھے۔ تبھی دوسرے کنارے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ ارسلہ بیگ نے جلدی سے امیر کو سمجھایا، آقا، انہیں یہ تھیلا بھی لے لینے دیجیے، اس میں بھی چیتڑے ہیں۔ سپاہیوں سے پہلا تھیلا قہوہ خانے